اسرائیل پانی لے کر کے آئے ہیں، اور اسرائیل جس پر انگلی رکھ دیتے ہیں اسے پانی پینے کی آواز نہیں ہوتی ہے، یا تو بیٹی پلاتی ہے یا تو بیٹا پلاتا ہے، یا داماد پلاتا ہے یا بہو پلاتی ہے، لیکن نبی کی شان تو دیکھو کہ وہ اسرائیل نبی کے لیے پانی بھرتے نظر آ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کے لیے پانی لے کر کے آئے ہیں۔ حضور نے وضو کیا اور حضرت جبریل نے اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ کے سر کے اوپر امامہ باندھا، کہا جبریل یہ امامہ کون سا ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آدم کے پیدا ہونے سے 70,000 سال پہلے اللہ نے اس امامے کو جنت کی حوروں سے بنوایا تھا، اس امامے کو جنت کی حوروں نے بنایا ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کے سر پہ سجایا جائے گا۔ میرے امام کہتے ہیں تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا ہے چاند سہرا نور کا، وقت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ کے رسول کے سر اقدس پر امامہ سجایا گیا، آپ کو جنت کا جبہ پہنایا گیا، صفا مروہ کے بیچ میں براق کھڑا ہے، حضور براق پر گئے، ایک طرف سے اسرائیل نے جبے کو پکڑا، ایک طرف سے اسرافیل نے پکڑا، مصطفیٰ جان رحمت براق پر سوار ہوتے ہیں، جب براق پر سوار ہوئے اور براق بجلی کے طریقے سے جب مکہ کی سرزمین سے نکلا تو دائیں بائیں ایک طرف میکائیل جا رہے ہیں، ایک طرف اسرافیل جا رہے ہیں، 70,000 فرشتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو تھوڑا رکنے کے لیے کہا، براق کو دھیرے چلنے کے لیے کہا، اس لیے کہ تاکہ میکائیل اسرافیل آگے آگے جائیں اور براق ان کے پیچھے پیچھے جائے۔ حضور ان کی بزرگی کے وجہ سے ان کا احترام کر رہے تھے کہ یہ اللہ کے اتنے عظیم فرشتے ہیں، جن کا احترام کرنا چاہیے، لیکن جیسے براق دھیرے ہوتا ہے حضرت اسرافیل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو آگے آگے چلنے کا حکم ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اسرافیل نے تمہارا احترام کر رہا تھا، تم اتنے عظیم فرشتے ہو۔ حضرت اسرافیل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی نوکری کرنے کے لیے ہزاروں سال میں عبادت کے بدلے میں یہ مانگا ہے، یا رسول اللہ ہزاروں سال میں نے عرش کے نیچے سجدہ کیا اور رب نے جب مجھ سے پوچھا کہ اسرافیل اب بتا تجھے کیا چاہیے تو میں نے اس عبادت کے بدلے میں یہی کہا تھا اے میرے مولا جب معراج میں تیرا محبوب آئے گا تو تیرے محبوب کی خدمت کرنے کی دولت مجھے عطا کر دے، سبحان اللہ، محبوب کی خدمت کرنے کی دولت مجھے عطا کر دے۔ اور آپ وہاں سے نکلا، کہتے ہیں کہ حضرت جبریل نے 2 مقام راستے میں بتائے، ان دونوں مقام پر نماز پڑھو، پہلا مقام بیت الحم جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اور دوسرا مقام کوہ طور جہاں حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا۔ نمازیں پڑھنے کے بعد مسجد اقصیٰ میں جب حضور کی سواری جا کر کے پہنچی، حضرت جبریل نے براق کو اس جگہ پر لے جا کر کے باندھا جہاں نبیوں کی سواری کو باندھا جاتا تھا۔ حضرت جبریل نے براق کو باندھا، اللہ کے رسول ہے مسجد اقصیٰ میں جیسے اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھ رہے 1,24,000 تمام انبیاء مسجد اقصیٰ میں جمع ہیں، تمام انبیاء مسجد اقصیٰ میں جمع ہیں، تمام انبیاء سب باندھ کر کے کھڑے ہیں، مصلی خالی ہے، کسی کا انتظار ہو رہا ہے، نہ آدم آگے جا رہے ہیں، نہ شیش آگے بڑھ رہے ہیں، نہ عیسیٰ اور موسیٰ آگے بڑھ رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر مسجد اقصیٰ میں مصلی خالی ہے، کوئی آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں کر رہا ہے۔ حضرت جبریل نے مصطفیٰ کا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کر کے مصلی پر کھڑا کیا، یا رسول اللہ یہ تمام انبیاء آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کے ابتدا میں۔ اب آپ ذرا اندازہ تو لگائیں کہ دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے امام گزرے ہیں، کسی کا بیٹا امام ہے، کسی کا بابا امام ہے، کسی کا داماد امام ہے، کسی کوئی محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، کوئی شہر کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، کوئی ضلع کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، کسی کے پیچھے مفتی بھی پڑھتے ہیں، کسی کے پیچھے پیر بھی پڑھتے ہیں، کسی کے پیچھے شرابی جواری نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ حسین کا نانا ہے، یہ فاطمہ کا بابا ہے کہ جس کے پیچھے تمام انبیاء سب باندھ کر کے کھڑے ہیں، تمام انبیاء سب باندھ کر کے کھڑے ہیں۔
میرے امام کہتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر آیا ہوانی وہ ولاکر کھڑے ہیں دست دستہ وہ حافظ جو سلطنت آگے کر گئے تھے سلطنت آگے کر گئے تھے نماز ختم ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے اب حضرت آدم کھڑے ہوئی اپنا خطبہ دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے وجود سے دنیا کو پیدا کیا جس نے میری توبہ کو قبول کیا آدم بیٹھے حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے خطبہ پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے لاٹھی کا معجزہ دیا پتھر پر مارا تو پانی نکلا وہ بیٹھے یوسف کھڑے ہوئے اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے مصر کی حکومت عطا کی وہ بیٹھے سلیمان کھڑے ہوئے اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے حکومت پوری دنیا کی عطا کی وہ بیٹھے حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے کمائی مریم سے پیدا کیا جب تمام نبی اپنا خطبہ ختم کر چکے ہیں تب مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہوئے اور میرے نبی نے کہا کہ اس خدا کا میں شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے جس نے مجھے انبیاء کا امام بنا کر کے بھیجا ہے کہتے ہیں کہ وہاں سے نبی کی سواری جب سواری نکلی تو ایک پتھر پہ اچانک مصطفیٰ کا قدم پڑا جیسے پتھر پہ قدم پڑا وہ پتھر کے پیچھے بھاگنے لگا پتھر جب پیچھے دوڑا اللہ کے رسول نے رک کر کے ارشاد فرمایا سب خراب رک جا آج بھی بیت المقدس میں وہ پتھر اسی جگہ رکا ہے نہ زمین میں ہے نہ آسمان پر بیچ میں آج بھی وہ پتھر رکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے آسمان دوسرے آسمان تیسرے آسمان پر نبیوں سے ملاقات ہوتی ہے پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تیسرے آسمان پہ جناب ادریس ملے چوتھے آسمان پہ حضرت یوسف ملے پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون ملے چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ ملتے ہیں حضرت موسیٰ نے جب نبی کو دیکھا تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو میرے بعد آیا ہے یہ میرے بعد آیا ہے اور سب سے آگے سب کی عظمتیں لے کر کے جا رہا ہے یہ میرے بعد آیا ہے اس کی امت سب سے زیادہ ہوگی یہ میرے بعد آیا ہے اس کی امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی یہ میرے بعد آیا ہے اس کی امت قیامت تک رہے گی اب آپ ذرا اندازہ کریں حضرت موسیٰ نے حسد کی بنیاد پر یہ بات نہیں کہی بلکہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے بڑی محنتیں کی تھی آپ نے اپنی قوم کے لیے جنت سے من و سلوہ منگایا تھا لیکن اس کے باوجود بھی پوری قوم باغی ہو گئی جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا اے میری قوم چلو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تو آپ کی قوم کہتی ہے موسیٰ تم جاؤ تمہارا خدا جائے جا کر کے لڑو ہم بیٹھ کر کے من و سلوہ کھا رہے ہیں موسیٰ کو یہ باتیں وہاں یاد آ رہی ہیں اور جب مدینے میں میرے مصطفیٰ نے 313 کو لے کر کے نکلے بدر کے مقام پر تو نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مجھے مشورہ دو تمام صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ مشورے کی کیا ضرورت ہے آقا ہم آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر دیں گے ہم آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر دیں گے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہونے کے بعد ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے ابراہیم علیہ السلام نے بہت خلوص دل سے اللہ کے رسول کا استقبال کیا اور وہاں سے سرکار جب آگے بڑھے بیت المعمور جہاں فرشتے نماز پڑھتے ہیں جس گھر کا فرشتے طواف کرتے ہیں جب وہاں پہنچے تو فرشتوں کی وہاں امامت کروائی اس کے آگے سدرۃ المنتہا پر حضور پہنچے سدرہ نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی مکان ہے نہ کوئی بلڈنگ ہے سدرہ صرف ایک پیڑ ہے سدرہ ایک درخت ہے جس کے پتے بیری کے پتے کی طرح جس کا پھل بیری کے پھل کی طرح اور وہاں پر صرف 2 کرسی لگی ہے صرف 2 کرسی لگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا مقام ہے حضور یہ میرا مقام ہے کہ نبی فرماتے ہیں جبریل تمہارا مقام ہے لیکن یہ 2 کرسی کیوں لگی ہے اکیلے ہو تو ایک ہونی چاہیے 2 کیوں لگی ہے 2 کیوں لگی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب 2 کرسی اس لیے لگایا جبریل کی محنتوں کا اسے اجر دینا تھا 2 کرسی اس لیے لگی ہے یہاں پر کہ جب معراج میں حضور محبوب تمہیں بلاؤں گا تو جبریل کے گھر
گھر میں آپ کو مہمان بناؤں گا. جب معراج میں بلاؤں گا تو جبریل کے گھر کا مہمان بناؤں گا. حضرت جبریل کے گھر پہ جہاں جبریل رہتے ہیں وہاں مصطفیٰ جان رحمت نے قیام کیا. جب چلنے لگے تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اب یہاں سے آپ آگے جائیں. اب یہاں سے آپ آگے جائیں. حضور آپ یہاں سے آگے جائیں. اب آپ بتائیں کہ اگر کوئی آج کا انسان ہوتا تو اسے آپ کبھی وہ بمبئی نہیں گیا آپ لے کر کے جائے اور آدھے راستے میں چھوڑ دیں تو وہ آپ کا دامن پکڑ کر کے کہے گا کہ جب ساتھ نبھانا نہیں تھا تو لے کر کے کیوں آئے, ساتھ پورا نہیں دینا تھا تو دھوکہ کیوں دیا. لیکن کہتا وہ ہے جو انجان ہوتا ہے اور جس کا ہمیشہ آنا جانا لگا ہوتا ہے وہ شکایت نہیں کرتا. حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے اگر میں گزروں گا تو میرے پر جل کر کے راکھ ہو جائیں گے, میرے پر جل کر کے راکھ ہو جائیں گے. یہاں پر ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ وہ جبریل تھے جنہوں نے انکار کر دیا. قسم خدا کی اگر میرے نبی کے بلال و ابو بکر ہوتے تو جل جانا گوارا کرتے, انکار کرنا گوارا نہیں کرتے. جل جانا گوارا کرتے, انکار کرنا گوارا نہ کرتے. سدرا سے آگے مصطفیٰ جان رحمت اکیلے ہیں. رف رف ایک سواری رف رف پہ بیٹھے. پھر وہاں سے نور کی سیڑھی اتری, بڑی لمبی داستان. نور کی سیڑھی اتری, نور کی سیڑھی پکڑ کر فرشتوں کے پر پہ چلتے ہوئے حضور جب اس دریا میں پہنچے جسے ہو کا دریا کہا جاتا ہے. ہو کا دریا یعنی اللہ ہو کا دریا, اس میں فرشتے اپنی اپنی کشتیاں لے کر کے چلا رہے تھے. اللہ رب العزت نے نور کی کشتی پر محبوب کو بٹھایا اور جب وہ نور کی کشتی وہاں سے ڈولتی ہوئی چلی, نور کی کشتی میرے امام کہتے ہیں اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں. میرے مصطفیٰ نور کی کشتی سے گزر کر کے کعبہ قوسین کے قریب جا کر کے پہنچے. قریب جا کر کے پہنچے. خدا کی ہیبت کی بنیاد پر چلتے تھے, ٹھہرتے تھے, آگے بڑھتے تھے, ٹھہرتے تھے, آگے بڑھتے تھے, ٹھہرتے تھے. جتنے بھی حقائق آواز آتی ہے ادن منی یا محمد, ادن منی یا احمد, میں محمد آگے آؤ, احمد آگے آؤ. بھی 4 قدم بھی آگے گئے تھے. پھر اچانک ایک آواز آتی ہے کہ یا محمد انا الجبار رب العزہ ان ربک یصلی. اے محمد ٹھہر جائیں. عالم حیرت میں مولا جب روکنا تھا تو بلایا کیوں, جب روکنا تھا تو بلایا کیوں. اللہ آگے فرماتا ہے انا الجبار رب العزہ, ارے بلایا اس لیے کہ میرے محبوب ٹھہر جاؤ, آپ کا رب آپ کا استقبال کرنا چاہے گا. آپ کا رب آپ پر درود پڑھ رہا ہے, رب درود پڑھ رہا ہے. میرے نبی کو اللہ نے 70,000 رموز 70,000 اسرار ادا کیے اور 50 وقت کی نماز 50 وقت کی نماز ادا کی. اللہ کے حبیب نے کوئی شکایت نہیں, کوئی شکایت نہیں لے کر کے وہاں سے چلے. حضرت موسیٰ نے پوچھا حضرت کیا ملا آپ کو؟ میری امت کو اللہ نے یہ نماز دیا ہے. یہ کنا نماز حضور, یہ کنی عبادت آپ کی امت نہیں کر پائے گی, نہیں کر پائے گی. کہا کیسے معلوم؟ کہا ان کی عمر چھوٹی ہے, میری امتیوں کی عمر 400 سال گزری ہے, وہ نہیں کر پائے, آپ کی امت کہاں سے کر پائے گی؟ جاؤ کم کروا کے آؤ. پھر گئے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے محبوب تو آیا ہے تو 5 چھوڑ دے, 45 لے کر کے جائے. پھر موسیٰ کہتے ہیں مالک, کہتے ہیں یا رسول اللہ اب بھی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. 60 سال والے کہاں سے پڑھ پائیں گے؟ 50 سال آپ کی امت کی عمر ہوگی, اس کے بعد لوگ انتقال کر جائیں گے. کوئی 60 پر انتقال کرے گا, کوئی 60-70 پہ انتقال کرے گا. حضور زیادہ ہے. جاتے رہے آتے رہے, جاتے رہے آتے رہے, جاتے رہے. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. جاتے رہے آتے رہے, جاتے رہے آتے رہے, یہاں تک کہ 5 کر کے 45 چھوڑ دیا, 45 چھوڑ دیا, صرف 5 اپنے پاس رکھا. اور جب 5 لے کر کے چلنے لگے, رب فرماتا ہے محبوب اب کتنا لے کر کے جا رہے ہو؟ محبوب نے کہا مالک میرے پاس تو سب چھوڑ دیا, امت کے قرض کی بنیاد پر صرف 5 لے کر کے جا رہا ہوں. رب فرماتا ہے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تیرا رب تجھ سے وعدہ کرتا ہے, تیرا جو امتی خلوص دل سے اگر یہ 5 پڑھے گا میں اپنے وعدے پر قائم ہوں, سے 50 کا ثواب عطا کروں گا. 50 کا
یہ ہمارا نبی ہے، ہم سب کا نبی ہے کہ جسے خدا نے اپنا دیدار کروایا۔ ایک پل میں پھر واپس آئے، بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی بھی بہ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شان والا رسول ہمیں عطا کیا ہے، اتنے وقار والا رسول ہمیں عطا کیا ہے کہ جو نہ ماں کے پیٹ میں بھولے، جو نہ مکے میں بھولے، نہ مدینے میں بھولے۔ ہم تو یہ ہے کہ خدا کا دیدار کر رہے ہیں، وہاں بھی امت کو یاد کر رہے ہیں، وہاں بھی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، رب کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہم سبھی لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ